جو عنوان ہے، عنوان یہ ہے جو ربیع الاول کی نسبت سے، ربیع الاول کے بعد ربیع الثانی شروع ہو کر آج 9ویں تاریخ ہے، اس کی نسبت سے سیرت النبی کا عنوان ہی دیا گیا۔ سیرت النبی کے سلسلے میں ایک وسیع اور عریض واقعات بھی ہیں، تفصیلات بھی ہیں، اسے ہم لوگ زبانی بیان نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے ذہن میں یہ بات آئی، حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو احادیث میں ذکر ہے وہ آپ حضرات کے سامنے ذرا میں بتا دوں۔ ویسے تو پوری حدیث حضور کی سیرت ہے، پوری حدیث حضور کی سیرت، جتنی احادیث ہیں وہ سب کے سب حضور کی سیرت۔ جیسے ہم لوگ جس طرح سیرت بیانی میں حضور کے واقعات بیان کرتے ہیں، حضور کی زندگی، سیرت صرف حضور کی زندگی کا نام نہیں ہے، حضور کی زندگی، حضور کی بندگی، حضور کی قول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکلیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات، حضور علیہ السلام کے کردار، حضور علیہ السلام کی عبادتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدے، حضور کی ریاضتیں، حضور کی خلوت، حضور کی جلوت، حضور کی ازدواجی زندگی، حضور کی بیچلر زندگی، حضور کی زندگی کے شب، حضور کی زندگی کا روز، حضور کی تجارت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر کے تمام رشتوں کا نبھانا، اور آپ علیہ السلام کے دامادوں سے رشتہ، آپ علیہ السلام کے بیٹیوں سے رشتہ، آپ علیہ السلام کے ازدواجی زندگی کے ازواج مطہرات سے رشتہ، سسرال والوں سے رشتہ، اگر آپ گناتے چلے جائیں بحیثیت امام حضور، بحیثیت قاضی حضور، بحیثیت مفتی حضور، بحیثیت کمانڈر حضور، بحیثیت مربی حضور، بحیثیت مرشد حضور، بحیثیت معلم حضور، بحیثیت والد حضور، بحیثیت نانا حضور، بحیثیت خسر حضور، بحیثیت داماد حضور، آپ اگر گنواتے چلے جائیں ہر عنوان پر یہ کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا سیرت کے، ارے بھائی صرف معجزات 300 سے زائد ہیں، صرف معجزات 300 سے زائد ہیں۔ اب اندازہ لگائیے اب ہم کیا سیرت بیانی کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ علماء نے کہا آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، تمام نبیوں کی سیرت ایک طرف، اللہ کے رسول کی سیرت ایک طرف، نبیوں سے کمپیئر کرو گے تو پتہ چلے گا جتنی خوبیاں 1,24,000 انبیاء میں تھی وہ سب کے سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں تھی۔ اور حضور نے کیا کیا؟ 1,24,000 نبیوں کی خوبیاں جو آپ کے اندر موجود تھیں، ان تمام خوبیوں کو حضور علیہ السلام نے 1,24,000 صحابہ میں منتقل فرما دیا۔ کمال یہ ہے کہ آپ نے اپنے صحبت میں رہنے والوں کو بھی باکمال بنا دیا۔ کمال تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے صحبت میں رہنے والوں کو بھی باکمال بنا دیا، اور ایسا باکمال بنایا، ایسا باکمال بنایا، ایسا باکمال بنایا کہ ہر ایک صحابی یہ نمونہ ہدایت بن گئے۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ۔ ہم لوگ یاسین شریف پڑھتے نہیں، کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ ارے بھائی سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ میں ایک دعا پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم،
کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، دعا پڑھتے ہیں۔ اللہ نے اس اہدنا الصراط المستقیم کو قبول کر لیا۔ ہماری دعا قبول کرنے کے بعد اللہ نے ہمیں کیا دیا، اس کی تفصیلات میں پہلے بتا چکا ہوں، اور آج جو بتانے جا رہا ہوں یہ قابل توجہ ہے۔ ہم نے اہدنا الصراط المستقیم مانگی، اللہ نے کیا کہا؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ ہم نے کیا مانگا؟ اہدنا الصراط یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ تو اللہ نے کہا کیا چاہیے تم لوگوں کو؟ سیدھا راستہ چاہیے، سیدھا راستہ چاہیے، لو سیدھا راستہ۔ کون؟ اللہ کے رسول کی ذات اقدس کی شکل میں سیدھا راستہ ہمیں عطا کر دیا۔ کیا کہا؟ او انسانوں، یاسین کا ترجمہ، ایک تو حضور علیہ السلام کا نام ہے یاسین، دوسرا ترجمہ اے انسان لغت بنی طی کا ترجمہ، لغت بنی طی کا ترجمہ یہ انسان والقرآن الحکیم، قرآن پاک کی قسم کھا کر اللہ کہہ رہا ہے اپنا کلام کی قسم کھا کر، انک لمن المرسلین، یہ کائنات کے لوگ آ کر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں، آپ رسول نہیں، آپ رسول نہیں، لست مرسلا۔ کیوں؟ تو وہ دیکھ رہے تھے نوح علیہ السلام کو ستائے، فوراً اللہ نے پانی اتار دیا اور کشتی پر نوح علیہ السلام کو سوار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ستائے، زمین پھاڑ کر اللہ نے دھسا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ستائے، آگ میں اللہ نے بچا لیا اور ان لوگوں کو اللہ نے سزا دے دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ستائے، اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا۔ تمام نبیوں کے ساتھ واقعہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن آپ کے ساتھ اتنا واقعہ ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ آپ رسول ہوتے تو ہوتا، نعوذ باللہ کہنے لگے آپ رسول نہیں ہیں، لست مرسلا۔ تو اللہ نے تسلی دی، انک لمن المرسلین، آپ رسول ہیں۔ آپ ان لوگوں کے چکر میں مت پڑیے جو کہہ رہے ہیں، آپ رسول ہیں، میں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہہ رہا ہے۔ پھر کیا کہا؟ اور جس وقت جس روٹ پر آپ چل رہے ہیں اور جو زندگی کا نہج آپ نے اختیار کیا اور جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو کچھ آپ صبر کے ساتھ تھامے ہوئے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، یہی صراط المستقیم ہے۔ اور اعلیٰ صراط مستقیم، یہی صراط المستقیم ہے، جمے رہیے۔ اور جب صراط المستقیم کس کے طرف سے ہے؟ تنزیل العزیز الرحیم، یہ اللہ کے طرف سے نازل کردہ ہے۔ یہ کس کے طرف سے نازل کردہ ہے؟ یہ اللہ کے طرف سے نازل کردہ، کسی ایسے ویسے کی طرف سے نہیں۔ اس لیے اطمینان کے ساتھ ٹینشن نہ لیں، مینشن کریں، ٹینشن نہ لیں کیا ہو رہا، کیا ہو رہا، کیا ہو رہا، کیا ہو رہا، کچھ نہیں ہوگا۔ علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم، یہ اللہ کی طرف سے اترا ہوا راستہ ہے، آپ جمے رہیے۔ علماء فرماتے ہیں ہر انسان کو نکلتے وقت جو یاسین پڑھنے کو کہا گیا وہ کیوں؟ وہ اس لیے فرمایا کہ تاکہ ہم جب سورہ یاسین پڑھے تو یہ سوچ لیں کہ اللہ کے رسول کے نقش قدم پر آج مجھے چلنا ہے۔ یاسین، اے انسان، ہم سے قرآن مخاطب ہو رہا ہے، اے انسان، والقرآن الحکیم، قرآن پاک کی قسم کھا کر کہتے ہیں، انکا یعنی ہم، لمن المرسلین، آپ بھی اللہ کے طرف سے دین کے علم بردار ہیں۔ ہر انسان، جتنے بھی مسلمان ہیں، یہ سب کے سب دین کے کیا ہیں؟ علم بردار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
جاتے جاتے ہم لوگوں کی ذمہ داری دے کر گئے کہ نہیں گئے؟ ذمہ داری دے کر گئے کہ آپ لوگ کیا کرو، بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت کیوں نہ ہو، میرا پیغام فلیبلغ منکم الشاہد الغائب، غائبین تک پہنچا دے۔ حضور نے ذمہ داری بنا دی تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ پتہ چلا ہر انسان حضور کا کام کرنے والا ہے، ہر انسان اپنے بس میں جو ہے حضور کا کام کرتے رہو، تمہارے بس میں جو ہے اتنا حضور کا کام کرتے رہو۔ اس لیے آپ تاجر ہیں، حضور کی تجارت اپنی تجارت کے ذریعے سے پیش کرو، آپ ڈاکٹر ہیں، حضور کا طب اپنے ڈاکٹری کے ذریعے سے پیش کرو، آپ مسافر ہیں، حضور کا سفر آپ اپنے سفر کے ذریعے سے پیش کرو، یعنی آپ جس لائن میں ہیں اس لائن میں حضور کا پیغام پہنچاؤ، یہ ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ ایسا حصہ ہے جس حصے کی طرف توجہ دینا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم میں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال ایک حدیث میں بہت ساری حدیثیں ہیں، اس سے پہلے ایک حدیث آج میں سنا دیتا ہوں جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شان کے سلسلے میں فرمایا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثت من خیر قرون بنی آدم، بنو آدم کے بہترین زمانے میں اللہ نے مجھے بھیجا، قرنن، ایسا قرن ہے بنی آدم کا، فرمایا وہ قرن، فقرنن، اس کے بعد کا زمانہ وہ بھی بہترین زمانہ، یعنی میں بھی جو آیا ہوں بہترین زمانے میں آیا ہوں، پھر اس کے بعد جو زمانہ ہوگا وہ بھی۔ تو علماء کیا فرماتے ہیں، یہ بولنا چھوڑ دو بدترین زمانے میں حضور آئے، بدترین زمانے میں حضور آئے، جیسے ہم لوگوں کی عادت پڑ گئی نہیں پڑ گئی بدترین، حضور فرمائے نہیں، میں بہترین زمانے میں آیا ہوں۔ حتی کنت من القرن الذی کنت منہ، ایک ایک زمانہ بدلتا گیا بدلتا گیا بدلتا گیا، پھر میں اس زمانے کو پہنچا جس زمانے میں اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ آپ کا زمانہ بہترین زمانہ ہے، اس بہترین زمانے کی اللہ رب العزت نے نبی بنا کر بھیجا، تبھی تو آپ کے زمانے کے لوگوں کو اللہ نے صحابہ بنایا، اور آپ کے زمانے کے لوگ دین کی خاطر قربانی دیے، آپ کے زمانے کے لوگ دین کے جفاکش بنے، آپ کے زمانے کے لوگوں سے دین محفوظ ہوا۔ پڑھیے۔ السلام علیکم حضرت، ہمارے پاس ایک حنفی ہے اور ایک شافی۔ سوال یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کو پہنچنے کے بعد اگر ہم کو دوبارہ عمرہ کرنا ہے تو اس کے لیے احرام باندھنا ہو تو کہاں سے جا کر احرام باندھنا ہوگا؟ تفصیل سے ہم کو وضاحت فرما دیں۔ ایک جنے بولے عائشہ مسجد سے احرام باندھے تو نہیں عمرہ نہیں ہوتا، اور کہاں کہاں سے احرام باندھ سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ بہت بہترین سوال کیا، اللہ تعالی سوال کرنے والوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات، حنفی اور شافعی دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے، حنفی اور شافعی کے لیے الگ الگ حکم نہیں ہے، دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے۔ اور دوسری بات، یہ جو افواہ ہے، افواہ اسے کہتے ہیں جو لوگ اپنی زبانوں سے اڑا دیتے ہیں، جس کی کوئی سر و پا نہیں۔ میں آپ کو ایک حوالہ دے رہا ہوں، وہ حوالہ کیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تنعیم سے احرام باندھنے کو کہا۔ تنعیم اس زمانے کا پرانا نام ہے
جہاں سے احرام باندھا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب عمرہ کرنے کا ارادہ کی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن کے ذریعے سے ان کو روانہ فرمایا اور یوں کہا، عائشہ جاؤ اور جا کر تنعیم سے احرام باندھو۔ اور تنعیم کیا ہے؟ تنعیم وہی ہے جس کو آج ہم مسجد عائشہ کہتے ہیں۔ اور مسجد عائشہ کو مسجد عائشہ کیوں کہا گیا؟ وہ اسی لیے کہا گیا کہ حضرت عائشہ تنعیم جا کر احرام باندھ کر آئی ہیں، اس لیے اس کا نام مسجد عائشہ رکھ دیا گیا۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو اس کا نام تنعیم ہے۔ اور تنویر نہیں، اس میں ایک چیز سمجھنے کی ہے، وہ کیا؟ یہ سمجھے کہ ایک ہے حضور کا عمل اور ایک ہے حضور کا حکم۔ ایک ہے حضور کا عمل اور ایک ہے حضور کا حکم۔ جس وقت میں اللہ کے رسول کا عمل اور اللہ کے رسول کا حکم یہ دونوں کے درمیان ٹکراؤ پیدا ہو تو حکم کو ترجیح دیا جائے گا عمل کے مقابلے میں۔ حکم کو ترجیح دیا جائے گا عمل کے مقابلے میں۔ کیا مطلب؟ حضور کا عمل پر حضور کے حکم کو ترجیح دیا جائے گا۔ اب یہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا ہے، جب حکم دیا تو حکم کو ترجیح دیں گے کس کے مقابلے میں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے عمل کے مقابلے میں۔ تو اس لیے بخاری شریف کی کئی روایتوں میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بھائی کے ساتھ گئیں اور جا کر انہوں نے باقاعدہ تنعیم سے احرام باندھا۔ میں آپ لوگوں کے سامنے ان تمام کے حوالے بھی بتا دیتا ہوں، کون سی جگہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے احرام باندھا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا احرام باندھنے کا حکم آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کب دیا، کس وقت دیا، کیسے دیا، مستقل اس کے سلسلے میں احادیث کا ذخیرہ موجود ہے۔ اس لیے آپ لوگ وسوسے میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج بھی اور انشاءاللہ تا قیامت جو تنعیم سے یعنی مسجد عائشہ سے احرام باندھنے کا سلسلہ جاری تھا، جاری ہے، انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اس میں کسی بھی طرح کے شکوک و شبہات میں کسی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں آپ حضرات کو اس کے حوالہ جات بتا دیتا ہوں کہ جس وقت میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حکم دیا، وہ واقعہ بہت مشہور واقعہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے باقاعدہ کتاب الحج بخاری شریف میں حضرت نے باقاعدہ حکم دیا حضرت عائشہ کو۔ چنانچہ دیکھیے روایت، آپ نے پہلی بار تو یہ ہے کہ جس وقت عورت ناپاک ہو جائے تو وہ احرام کے ساتھ پہنچ جائے گی۔ احرام کے ساتھ، یہ بات یاد رکھ لیں، احرام کے نیت کے ساتھ، عمرے کی نیت کے ساتھ وہ پہنچ جائے گی مکۃ المکرمہ۔ پہنچنے کے بعد نیت نہیں کرے گی، پہنچ جائے گی پہلے، پھر اس کے بعد وہاں پہنچنے کے بعد وہ جس وقت پاک ہوگی، پاک ہونے کے بعد وہ سیدھے جائے گی اور جا کر احرام باندھ لے گی، اور وہاں سے جہاں سے ہیں، دیکھو پہلی بار اگر احرام کے ساتھ آپ عمرہ چلے گئے، پہلی بار اگر احرام کے ساتھ آپ عمرے کی نیت سے حرم کے اندر داخل ہو گئے تو فرمایا اب دوبارہ ان کو باہر آ کر نیت کر کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے کمرے میں رہے گی، وقت کا انتظار کرے گی، جب وہ پاک ہو جائے گی
سیدھے جائے گی اور جا کر ضروریات سے غسل سے فارغ ہو کر باقاعدہ احرام کے نیت سے اپنے چادر اپنا لباس پہن کر وہ سیدھے جا کر طواف کرے گی۔ ہاں اگر کوئی خاتون وہاں پہنچنے کے بعد ناپاک ہو جائے یا بیچاری اسے پتہ نہیں چلا کہ احرام کے ساتھ جانا چاہیے، وہ خاتون نے کیا کیا؟ وہ خاتون یہاں سے جاتے ہوئے احرام باندھے بغیر پہنچ گئی، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس ایسے خاتون کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ جا کر تنعیم سے احرام باندھے پھر آئے۔ بخاری شریف کی روایت دیکھیے، کتنی روایتیں ہیں، نوٹ کر لیں تاکہ وہ لوگوں کو دماغ میں اچھی طریقے سے بیٹھ جائے۔ جو روایت میں نقل کی 290 پر 4، 305، 316، 317، 319، 328، 1516، 1518، 1560، 1061، 1062، 1638، 1650، 7، 1709، 1720، 1030 پر 3، 1750 پر 7، 1760 پر 2، 1770 پر 1، 70 پر 2، 80 پر 3، 80 پر 6، 80 پر 7، 80 پر 8، 2950 پر 2، 2980 پر 4، 2390 پر 5، 4390 پر 5، 4401، 4408، 5320 پر 9، 5540 پر 8، 5550 پر 9، 6150 پر 7، 7220 پر 9۔ یہ پوری روایتوں میں ایک ہی روایت امام بخاری نقل فرمایا۔ کتنے مرتبہ امام بخاری نقل فرماتے ہیں؟ 10، 12، 20 پر 2، 20 پر 8، 20 پر 9، 20 پر 30، 30 پر 4 مرتبہ، 34 ٹائمز امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، بلکہ 35 ٹائمز یہ روایت کو ملا کر امام بخاری نقل فرمایا، 35 ٹائمز۔ اور 35 ٹائمز نقل کردہ روایت کو کوئی انکار کرتا ہے، اس سے بڑا جاہل کوئی ہو سکتا ہے کیا بھائی؟ روایت کیا ہے سنیے، میں آخر میں پڑھتا ہوں حضرت عائشہ کی بات، جو کچھ حضرت عائشہ سے حضور نے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ سے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں قدمت مکہ، میں مکۃ المکرمہ آئی، وَأَنَا حَائِزٌ، میں حیض کی حالت میں تھی، لم اطف، میں طواف نہیں کر سکی، بالبیت، اللہ کے گھر کی، ولا بین الصفا والمروہ، نہ صفا مروہ کی سعی کر سکی، فشکوت ذلک الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے پاس آ کر میں نے شکایت کی، سرکار میرے ساتھ ایسا ماجرا ہو گیا، میں حیض کی حالت میں ہونے کی وجہ سے میں نہ طواف کر سکی نہ سعی کر سکی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ کام کر، پہلے تیرے بال کھول اور اسے کنگھی کر اور پھر چوٹی لگا، بال پراگندے ہو گئے، کنگھی کر چوٹی لگا، اور فرمایا تو احرام باندھ لے حج کا، احرام حج کا باندھ لے، اس کے حج کا ایام قریب ہو گئے۔ آپ علیہ السلام مکۃ المکرمہ پہنچے 5 ذی الحجہ اور 8 ذی الحجہ کو حج کا ایام شروع ہوتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا تو پریشان نہ ہو، احرام باندھ لے، احرام باندھ لیا، اس لیے کہ احرام کے ساتھ ہی آئی تھی، تو فرمایا نیت کر لے حج کی، تو حج کی نیت کر لیا، پھر آئے عمرے کی نیت سے، لیکن عمرہ نہیں کی، احرام جو عمرہ تھی، جو احرام باندھی پر آئی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا حج کی نیت کر لو۔ پھر کیا ہوا؟ تو انہوں نے حج کیا، آپ نے کہا دعی العمرہ، عمرہ چھوڑ بعد میں کر لیں گے عمرہ۔
فرمایا ففعلتو، جیسے سرکار نے فرمایا ایسے ہی میں نے کیا. فلما قضینا الحج، جب ہم حج سے فارغ ہو گئے، ارسلنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع عبد الرحمن ابن ابی بکر، میرے بھائی عبد الرحمن ابن ابو بکر کے ساتھ حضور نے مجھے بھیجا. کہاں؟ الی التنعیم، تنعیم کی طرف. کہاں بھیجا؟ یہی تنعیم جس کو آج ہم مسجد عائشہ کہتے ہیں. یہی تنعیم جس کو ہم آج کیا کہتے ہیں؟ مسجد عائشہ. ہاں آج بھی آپ چلے جائیے، عربوں کو پوچھئے تنعیم کہاں، مسجد عائشہ لے جا کر چھوڑیں گے آپ کو. تنعیم کو جا کر چھوڑ دیا. وہاں پر میں نے عمرہ کا احرام باندھا، اس لیے کہ عمرہ میرا قضا ہو گیا تھا نا، عمرے کا احرام باندھا. اور پھر ہذہ مکان عمرتک، اللہ اکبر، حضور نے فرمایا او عائشہ یہی تیرے عمرے کی جگہ ہے. علماء فرماتے اگر کوئی پہنچنے کے بعد ایسا واقعہ پیش آ گیا تو عمرہ کرنا چاہے، بار بار تنعیم جائے، احرام باندھے عمرہ کرنے کے لیے آئے. تنعیم جائے، احرام باندھے عمرہ کرنے کے لیے آئے. باہر سے آنے والوں کے لیے دیکھو ہمیشہ یاد رکھو، بے وقوف لوگ ہیں، پاگل لوگ، احمق لوگ. ارے بھائی 4 میقات ہیں، 4 میقات. وہ 4 میقات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طے کردہ میقات ہیں. کہاں سے ہیں؟ ارے بھائی یہ 4 میقات کس کے طے کردہ میقات ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طے کردہ میقات ہیں. کون سے کون سے؟ آپ علیہ السلام نے مدینے والوں کے لیے ذوالحلیفہ طے فرمایا، شام والوں کے لیے جحفہ طے فرمایا، اہل نجد کے لیے قرن المنازل طے فرمایا، اہل یمن کے لیے یلملم طے فرمایا. یہ 4 ہیں اطراف سے آنے والوں کے لیے. اب جو 4 اطراف عالم سے جو اس پر سے گزریں گے ان کے لیے یہ آ کر میقات ہے، یہاں سے احرام باندھ کر. جو اندر ہیں انہوں کا یہاں جائیں گے نہیں، جو اندر آ چکے ہیں دوبارہ ان کو ریورس جانے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عائشہ ذوالحلیفہ سے احرام کی حالت میں اندر آ چکی ہیں، آنے کے بعد ناپاک ہو گئی، اب وہ عمرہ نہیں کر سکی، حج مکمل کر لیا. جب احرام کھول دیا حج کے بعد، ہدی حلق کرنے کے بعد عرب ہدی دے دیے، پھر اس کے بعد چوٹی کاٹ دیے، پھر کیا ہو گیا؟ حلال ہو گئی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جو عمرہ قضا ہو گیا تھا اس عمرے کو آپ نے تنعیم سے پورا کیا. کہاں سے پورا کیا؟ تنعیم سے پورا کیا. وہ بات یہاں بتایا گیا ہے صاف صاف، اس لیے فرمایا کہ یہ 4 تو باہر سے آنے والوں کے لیے ہے. جو باہر سے آ چکے ہیں جب اندر ہیں ان کو دوبارہ ریورس جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تنعیم کے پاس جائیں گے، احرام باندھیں گے، وہاں سے آ کر عمرہ کریں گے. یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے. اب کس کا حکم مانے؟ آپ اندازہ لگا لیجئے، حضور کا مانے یا چجو اور پنجو کا مانے؟ بس کچھ نہیں. لک الحمد ولک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم تقبل منا ما كان صالحا وصينا ما كان فاسدا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله. مولانا عورت یہ مرد کوئی ڈھیلر بھی ہے اس کو کیسے سلانا؟